بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سیدھا خبر پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر ہم لے لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی عدالت نے 2020 کے دلی فسادات میں پہلی سزا سنا دی ہے۔ اب 2020 میں جو فسادات ہوئے تھے دلی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ انتہائی سنگین نوعیت کے تھے، اور وہاں پر جس شخص کو سزا دی ہے وہ ہے دنیش یادو، اور اس کو دی ہے 5 سال کی سزا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے فسادات کے درمیان ایک خاتون کا گھر جلا دیا تھا، اور اس کے اوپر رپورٹ کے مطابق مجرم کو 12,000 روپے جرمانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ 12,000 روپے، اس کے اوپر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ 12,000 روپے سے اس عورت کا گھر بن جائے گا یا نہیں بنے گا۔ یہاں پر جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو اب دیکھتے ہیں آگے کیا انصاف ہوتا ہے۔ انصاف کا پہلا ٹریلر ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ دوسری خبر ہے ہمارے پاس، مقبوضہ کشمیر میں جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں اس پر بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی گرفتاری جو ہے وہ متوقع ہو گئی ہے، اور یہ کسی قانون کے تحت ہو رہا ہے یا جسٹ یہ بس پریکٹس ہو رہی ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھاوا کہہ لیجئے یا سمبولک کہہ لیجئے، وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، یہ سمبولک نہیں ہے، نہ یہ دکھاوا ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر قانون موجود ہے، اور لا فرم جو ہے اسٹاک وائٹ، اسی جانب سے برطانیہ کی میٹروپولیٹن پولیس کی جنگی جرائم یونٹ میں درخواست جمع کروائی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کی سربراہی میں بھارتی فوجیوں نے 2,000 کشمیریوں کو شہید کیا ہے، اور رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں نے کشمیر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، جو کچھ بات خبریں لمبی ہے یہ، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ جی ان کو اریسٹ کرو۔ کس کو؟ چیف آف آرمی سٹاف اور امیت شاہ کو۔ تو لندن کو یہ درخواست عالمی دائرہ اختیار کے اصول کے تحت دی گئی ہے، یعنی کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا رینڈم وہ معاملہ نہیں ہے کہ جسٹ دل رکھنے کے لیے یا سمبولک دنیا کو دکھانے کے لیے، نہیں۔ تو عالمی دائرہ اختیار کے اصول کے تحت دی گئی ہے، جو ممالک کو دنیا میں کہیں بھی انسانیت کے خلاف، جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا اختیار دیتا ہے۔ لا فرم کے بین الاقوامی قانون کے ڈائریکٹر حقان کاموز نے امید ظاہر کی ہے کہ برطانوی پولیس رپورٹ پر تحقیقات شروع کرے گی اور ان افراد کو برطانیہ آمد پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ بین الاقوامی قانون فرم اسٹاک وائٹ کے مطابق یہ پہلی بار ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مبینہ جنگی جرائم پر بھارتی حکام کے خلاف بیرونی ملک کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ بہت سیریس معاملہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف بھارت کے اب برطانیہ جاتے ہی گرفتار ہو سکتے ہیں اگر یہ مقدمہ کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور امیت شاہ کو بھی اریسٹ کر لیا جائے گا۔ آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اروناچل پردیش کے اندر معاملات جو ہیں وہ دونوں سائڈ سے ریزسٹنس ہوتی رہتی ہے، معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کچھ ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے۔ تو بی بی سی نے خود جا کے اس ایریا میں جا کے دونوں سائڈ سے ان معاملات کو دیکھا ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا اور جو کچھ ان لوگوں سے باتیں کی ہیں یہ آپ آج کے بی بی سی سے لے سکتے ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا، ڈیٹیل کافی ڈیٹیل ہے۔ لیکن یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جو طریقہ ہے چین کا، وہ جو نظر آ رہا ہے، 2-3 پوائنٹ خالی کور کر دوں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں پر جو پی ایل اے ہے وہ یا حکومت جو ہے وہ سب سے پہلے دیہاتیوں کو ایک زمین کی طرف روانہ کرتی ہے، اور وہ زمین ہوتی ہے بھارت کی۔ وہاں پر وہ گھر بسا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پہ اپنا کھیتی باڑی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر فوج آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بتایا ہے وہاں کے لوکلز نے کہ جس زمین کو جہاں پر بی بی سی کے نمائندے کھڑے تھے، انہوں نے کہا اس کے بعد جو آپ چائنیز سائڈ دیکھ رہے ہو، یہ پورا کا پورا جو گاؤں ہے یہ کبھی بھارت کی زمین ہوا کرتا تھا، اروناچل کے نیچے اندر آتا تھا، لیکن اب یہ نکل چکا ہے ہمارے ہاتھ سے۔ اب جو نیا قانون آیا ہے وہ اور سخت ہے۔ کیا کیا انہوں نے نام چینج کر دیے 15، اور اس 15 ناموں کو چینج کرنے کے بعد، اپنے نصاب کا حصہ بنانے کے بعد، اپنے میپ کا حصہ بنانے کے بعد، جو کہ پہلے سے بن چکا تھا، اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو لینا ہم پر انتہائی فرض ہے۔ چین نے اکتوبر میں ایک نئے سرحدی قانون نیو بارڈر لا کی منظوری دے دی ہے۔ اس کا نفاذ 1 جنوری 2022 سے عمل میں آ گیا ہے۔ چین نے نفاذ سے محض 2 روز قبل اروناچل پردیش کے 15 رہائشی خطوں، پہاڑوں اور دریاؤں کو چینی نام دے کر انہیں تاریخی طور پر اپنا بتایا ہے۔ انڈیا نے اسے مسترد کر دیا ہے، لیکن اس کے خدشات یہ بڑھ گئے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر
بھارت کو بھی ریڈ الرٹ جاری کرنا پڑا ہے، کیونکہ اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، حالات جو ہیں، لیکن ایک طرف یہ چیزیں سب دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب اس کو کہیں نہ کہیں بھارت ایڈمٹ کرنے لگا ہے کہ بالکل زمین جا رہی ہے ہماری، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ اس لیے نہیں چھپا پائے کیونکہ امریکہ نے جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجز دینا شروع کی ہوئی ہیں دنیا بھر کو، تو وہ پہلے چائنا پھر بھارت، وہ زمین کچھ مانگ رہا تھا تو وہ پتہ لگا وہ ہو رہا ہے، بھارت کے پاس اب نہیں ہے، سال پہلے تھی، تو وہ والی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو بزنس ہے، یعنی کہ مودی سرکار، بی جے پی سرکار جو ہے، وہ اپنے بزنس کو راکٹ کی طرح اوپر لے کے گئی ہے وتھ چائنا، یعنی کہ میڈ ان بھارت یا پروڈکٹ آف بھارت یا جو خود انحصاری تھی وہ تو ہو گئی ہے سائڈ پہ بی جے پی کے ساتھ، اگر میں بات کروں تو لوگوں کی شاید خواہش ہو، لیکن 125 ارب ڈالر کراس کر گیا ہے بزنس ان کا آپس میں، یعنی کہ اس ٹائم ٹریڈ جو ہے وہ اپنے جوبن کے اوپر ہے۔ تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ 125 ارب ڈالر کا اگر آپ بزنس کر رہے ہو چائنا کے ساتھ، تو اس سے چائنا کیا آپ اس کو مضبوط کر رہے ہو، اس کے لیے کر رہے ہو، یا کمزور کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ یہ بھی سائنس جو ہے یہ بی جے پی سرکار کو معلوم ہے، میرے حساب سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی آپس میں جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بڑی ہے یا گھٹی ہے۔ اگر بڑی ہے تو 125 ارب ڈالر ہو گئی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔